اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت فرماتے ہیں کہ قریش کو کھانے کی دعوت دیں۔ 40 کے قریب اس میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ان لوگوں کو نئے دین کے متعلق سمجھاتے اور ان کے شک و شبہات دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عبدالعزیٰ بیچ میں کود پڑتا ہے اور گفتگو کو درمیان ہی میں روک کر کہتا ہے، محمد میرا خیال ہے کہ تم نے ہمیں دعوت میں بلایا تھا، نہ کہ وعظ میں۔ رات زیادہ ہو گئی ہے، اب ہمیں رخصت ہونے کی اجازت دو۔ اسی کے ساتھ ہی مہمان منتشر ہو جاتے ہیں، لیکن آپ برداشتہ خاطر نہیں ہوتے۔ اس طرح کے واقعات تو متوقع ہیں۔ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، تم نے دیکھا کہ عبدالعزیٰ نے کس طرح مجھے بات کرنے سے روک دیا۔ اب ہمیں کل پھر کوشش کرنی ہے، انہیں سب کو دوبارہ مدعو کرو۔ اکابرین قریش پھر جمع ہو گئے، کیونکہ وہ سمجھدار لوگ ہیں اور دعوت میں شرکت سے کبھی انکار نہیں کرتے۔ جب دسترخوان بڑھا دیا جاتا ہے اور مہمان اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ایک مرتبہ انہیں انسانی مسائل سے روشناس کراتے ہیں۔ معاشرتی زندگی میں معاصی، پھر موت، روز حشر، نامہ اعمال کی پیشی، خدا تعالیٰ کا انصاف اور ترحم، اعمال کی جزا و سزا، نیکوکاروں کے واسطے جنت کا صلہ جہاں دودھ اور شہد کی نہریں رواں ہوں گی۔ کسی انسان نے کبھی لوگوں کے سامنے اس قسم کی نعمتیں پیش نہیں کی۔ میں آپ سے اس زندگی میں بھی خوشبختی اور کامیابی کا وعدہ کرتا ہوں، اور عاقبت تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ چونکہ خدا تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں میں مبعوث فرمایا ہے، اس لیے میں آپ کو اسی ہستی کی طرف بلا رہا ہوں جہاں تمام کائنات کی خالق و مالک ذات اللہ ہے۔ آپ میں کون میرے ساتھ اس دعوت میں شریک ہوگا؟ کون میرا بھائی ہمدم یا نائب بننا پسند کرتا ہے؟ سب خاموش ہیں۔ تمام مہمان ایک دوسرے کو متحوش نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کیا کوئی مائی کا لال ایسا ہے جو اس دعوت کو قبول کرے گا؟ کیا کسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ محمد کا بھائی بننے پر آمادہ ہو جائے؟ عبدالعزیٰ دل ہی دل میں ہنستا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ایک کڑی نظر ڈالتے ہیں۔ غصے سے ان کا چہرہ تمتمایا ہوا ہے۔ مکھور نظر بیس میں اس پر جمائے ہوئے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں وہ شخص بنوں گا، میں آپ کی تمام مشکلات میں شریک رہوں گا، میں آپ کے دشمنوں سے لڑوں گا، ان کی مخالفت کا بیڑا غرق کر دوں گا اور اس تلوار سے آپ کی حفاظت کروں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور اپنے اوضاع سے فخریہ طور پر کہتے ہیں، دوستو یہ میرا بھائی ہے اور اب معین بھی بن گیا ہے۔ عبدالعزیٰ کہہ لگاتا ہے اور ابو طالب کو مخاطب کر کے کہتا ہے، سنو ابو طالب، آج سے تمہیں اپنے بیٹے کے احکام کی پابندی کرنی ہوگی۔ اس برائے نام کامیابی سے نئے پیغمبر کی سرگرمی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس پختہ عقیدے کے ماتحت کہ آپ خدائے قدوس کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، ہاتھ نہیں روکتے، اور قطع نظر اس کے کہ کیا انجام ہوگا، اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ قریش کو اپنے دیوتاؤں کا انجام نظر آنے لگا اور وہ اس کی خیال ہی سے لرز رہے ہیں۔ ادھر اکابرین کو اپنی سیادت خطرے میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سننے اور مقبول کرنے والوں کا حلقہ وسیع تر ہو رہا ہے۔ قبیلے میں بحیثیت مجموعی آپ کی تبلیغ نے مخالفت اور مخاصمت کے طوفان اٹھا رکھے ہیں۔ صرف ابو طالب ان گنتی کے چند لوگوں میں سے ہیں جو آپ کی سرگرمیوں کو برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ ان 360 بتوں کے مقابلے میں جن کی حفاظت ان کی ذمہ ہے، انہیں محمد زیادہ عزیز ہیں۔ سرداران قریش یعنی عبدالعزیٰ، عتبہ اور ابو سفیان ابو طالب سے اس معاملے میں مداخلت کے خواستگار ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ابو طالب، تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کی تصدیق کرتا ہے، ہمارے ولیوں کو جاہل اور انجان گردانتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد غلط راستے پر گامزن تھے۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ تم سے مداخلت کی درخواست کریں، ان سے کہو کہ اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو ہمیں خوف ہے کہ قبیلے میں پھوٹ پڑ جائے گی جس کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ وہ اشارتاً یہ بھی جتلا دیتے ہیں کہ اپنے دین کا تحفظ ابو طالب کے ذمہ بھی اتنا ہی عائد ہوتا ہے جتنا خود ان کے ذمہ ہے۔ جاتے جاتے جو لفظ ان کے منہ سے نکلتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس معاملے میں ان کا رویہ کیا ہے۔ یا تو تم خود ان سے معاملات طے کرو، ورنہ اجازت دو کہ ہم خود ان سے نبٹ لیں۔ ابو طالب کو اس معاملے میں چنداں کامیابی نہیں ہوتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرزور الفاظ میں فرماتے ہیں، میں سوائے خدائے وحدہ لا شریک کے کسی دوسرے کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔
मेरी तालीम का मकसद ये है कि अपनी कौम को उन गलत राहों से आगाह करूं जिनमें वो भटक रही है। अलबत्ता अगर वो ये कहते हैं कि मैं खाना काबा की बेहुरमती कर रहा हूं तो ये उनकी सख्त गलत फहमी है। इसके बरखिलाफ मैं हज के मौके पर बराबर उनका शरीक रहूंगा। ये भी गलत है कि मैं किसी के देवता को बुरा भला कहता हूँ, क्योंकि कुरान सरी तौर पर इसकी मुखालफत करता है। उसके अल्फाज ये हैं, जिनको ये लोग अल्लाह के सिवा माबूद कहते हैं उनकी मजम्मत ना करो। मैं जो बात कहता हूँ वो ये है कि अल्लाह के सिवा जिन बुतों को ये लोग पूजते हैं वो उन्हें ना कोई फ़ायदा पहुँचा सकते हैं और ना ही नुकसान। इस तरह आप बदस्तूर तबलीग फरमाते रहते हैं। आप खुदाए बुज़ुर्गों बरतर की हमदो सना बयान करते हैं और साथ ही बुतों की बेदस्तोपाई की कैफियत बताते हैं। आप पे मुआविज़ दिलों को रोशन करते और रूह को जला बख्शते हैं। लेकिन अहले अरब के दिमागों में माबूदों की कसरत मनकूश हो चुकी है। इसमें कुछ ऐसी कशिश है जो नए मज़हब में नहीं मिलती। मरोजा मज़हब की इबादत और रसूम इस बाजारी औरत की तरह हैं जो भड़कदार लिबास पहनकर लोगों को अपनी तरफ माइल करती और जज्बात को उकसाती है। बरखिलाफ इसके नए दीन में ना धूम धड़का है ना तकल्लुफ़ात। ये तो एक सीधा सादा बेतसना और आम फहम मज़हब है। कुरैश को हरम और मकामात हज के मुतवल्ली होने की हैसियत से और उसके साथियों की सल्तनत में एक कुलीदी की हैसियत हासिल है। इस ताल्लुक़ के अलावा मुस्लिमा तोहिमात और अकायद की बेड़ियाँ भी उनके पाँव में पड़ी हुई हैं। फिर ये बात भी इंसानी फितरत में दाखिल है कि वो तब्दीलियों को पसंद नहीं करता और इन सब बातों का नतीजा ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सख्त मुखालफतों का निशाना बनी हुई हैं। फिर ऐसे मौक़ों पर लोगों को जो ख़तरात नज़र आने लगते हैं वही सरदारान कुरैश के पेश नज़र हैं। इसलिए वो इस नए दाई दीन की मुखालफत में जिसने उनकी कुर्बान गाहों को हिला कर रख दिया है मुतफ़िक हो गए हैं। कुरैश के सरदार फिर एक मरतबा अबू तालिब के पास जाते हैं और उस पर तुले हुए हैं कि कोई बात हतमी तौर पर तय हो जाए। वो याद दिलाते हैं कि पिछले मौके पर उन्होंने क्या धमकी दी थी और बताते हैं कि हालात किस तरह बद से बदतर होते जा रहे हैं। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में इजाफा होते देखकर सख्त मुतहव्विश हैं और ज़ोर देकर कहते हैं कि इसका जल्द ही सदेबाब होना चाहिए, क्योंकि अब लोग मोहम्मद को कोई अजूबा नहीं समझते बल्कि उनकी बातें इस तरह सुनने लगे हैं गोया वो उन्हें कोई बड़ा अच्छा और मुफीद पैगाम पहुंचा रहे हैं। ये लोग इस तरफ भी इशारा करते हैं कि मोहम्मद मज़हब के पर्दे में मक्के पर अपनी सियादत कायम करने की फ़िक्र में हैं। अगर इस नो आमोज़ और ख़ुद साख्ता पैगम्बर के कारोबार को इसी तरह बढ़ने दिया गया तो गुमान गालिब यही है कि हमारे आबा अजदाद का दीन जो हमें जानो दिल से प्यारा है सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा। अबू तालिब देखते हैं कि ये लोग इस मामले में बहुत संजीदा हैं, बिलखसूस जब वो कहते हैं अगर तुमने अपने भतीजे को खामोश न किया और हमारे खुदाओं को बुरा भला कहने पर तनबीह न की तो हमें अपने खूनी रिश्तों से कता नज़र करके अपने देवताओं के तहफ़्फ़ुज़ में हथियार उठाने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा। अबू तालिब जो तबन सुलह जो वाक़या हुए हैं इस वक्त सख्त कशमकश में मुब्तला हैं। एक तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत है और दूसरी जानिब कबीले से वफ़ादारी का सवाल। वो बड़े मुल्तजाना लहजे में भतीजे से कहते हैं इस ज़ईफ़ी के ज़माने में मेरे ऊपर रहम करो और मेरे ऊपर ऐसी ज़िम्मेदारियाँ ना डालो जिनको मैं पूरा ना कर सकूँ। मुझ में इतनी ताकत नहीं कि पूरे कबीले का मुकाबला कर सकूँ। अबू तालिब आपको तरह तरह से समझाते और बहस करते हैं, लेकिन मोहम्मद अपने फ़राइज़ की अदायगी में रासिख और साबित कदम हैं और एक इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होते। वो फरमाते हैं अगर कुरैश चाँद और सूरज को भी मेरे मुकाबले के लिए ले आएँ तो कोई फ़र्क वाक़या न होगा। खुदा ताला ने जो फ़र्ज़ मेरे ज़िम्मे आयद किया है मैं उसे हरगिज़ तरक न करूँगा। अंजाम कुछ ही हो, मुझे तो बहरहाल ये काम करते ही रहना है। बूढ़े सरदार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर मोहब्बत से बोसा देते हैं और ये कहते हैं मुझे यहाँ आने से पहले इल्म था कि तुम्हारा जवाब क्या होगा। मोहम्मद जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हारा साथ हरगिज़ न छोड़ूंगा। अबू तालिब अपनी इस नाकामयाबी की इत्तलाह कुरैश को दे देते हैं, मगर साथ ही उनसे ये भी कह देते हैं कि तुम उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई करना चाहते हो इसमें जल्दी न करो। उन्हें ये भी समझाते हैं कि इन लोगों और इनके भतीजे के एतक़ादात में जो असूली इख्तलाफात पैदा हो गए हैं उनसे दरगुजर करें और रवादारी से काम लें। मोहम्मद एक
قابل احترام شخصیت ہیں اور خود تم لوگوں نے ہی ان کو امین کا لقب دیا ہے۔ اب جو انہوں نے نیا مذہب اختیار کر لیا ہے تو تم سب خواہ مخواہ ان کے خلاف ہو گئے ہو۔ لیکن قریش ایزا دہی پر کمر بستہ ہیں اور اب اس پر عمل پیرا بھی ہو رہے ہیں۔ اس کا سب سے زیادہ اثر آپ کے غریب اور بے نوا معتقدوں پر پڑ رہا ہے۔ اس کی ایک مثال یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی دونوں ٹانگیں 2 اونٹوں سے باندھ دی جاتی ہیں اور انہیں مخالف سمتوں میں ہانک دیا جاتا ہے۔ سمیہ کے ساتھ بدفعلی کی جاتی اور پھر ان کے پرخچے اڑا دیے جاتے ہیں۔ بلال حبشی پر سخت زیادتیاں کی جاتی ہیں اور چلاتی دھوپ میں جلتی ہوئی ریت پر لٹکا کر ایک بڑا وزنی پتھر ان کی ٹانگوں پر باندھ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بھی طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی جاتی ہیں، مختلف الزام لگائے جاتے ہیں، بدنامیاں کی جاتی ہیں اور انہیں عبادتوں کے دوران تنگ کیا جاتا ہے۔ اور ان سب حرکتوں میں نفس ناطقہ عبد العزیٰ ہے۔ انسانی توجہ کو جو چیز سب سے زیادہ اپنی طرف منعطف کرواتی ہے وہ جرأت و شہامت اور اس کے ساتھ وہ عزم راسخ ہے جس کو بڑے سے بڑا خوف و خطر بھی متزلزل نہ کر سکے، نہ کسی قسم کی ایذا رسانی اسے باز رکھ سکے۔ ایسی قوت ارادی جو مخالفت اور بندشوں سے اور بھی زیادہ قوی ہو جائے، بلکہ ان کی وجہ سے جوش و خروش میں اضافہ ہو جائے، شعلے تیزی سے بھڑکنے لگیں اور خطرات کی انتہا ہو جانے پر بھی اس میں کمی واقع نہ ہو۔ پھر جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ انسان کی نجات اسی مقصد سے وابستہ ہے جس کے واسطے اس نے خود اپنی جان کی بازی لگا دی ہے، اس کی بہادری کا دوسروں پر کیا اثر ہوگا؟ ان کے بچوں میں بھی چنگاریاں سلک اٹھیں گی۔ چنانچہ آپ کی مقناطیسی کشش ہر جگہ محسوس ہو رہی ہے۔ نئے مذہب کی تازہ روح لوگوں کے دلوں کو گرما رہی ہے اور آپ کی دعوت دین بانگ درہ کا کام کر رہی ہے۔ قریش نے ایزا وہی کی جو پالیسی اختیار کی ہے، اس کے 2 نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ پیغمبر اور آپ کے تابعین میں ہمت اور عزم دوبالا ہو گیا ہے اور سامعین کے ایک بڑے طبقے کو آپ سے ہمدردی پیدا ہو چکی ہے اور وہ آپ کا ہمدرد اور مداح ہو گیا ہے۔ مؤخر الذکر میں سب سے زیادہ نمایاں حیثیت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، جو آپ کے چچا ہیں اور ایک نامور جنگجو ہونے کے علاوہ بڑے باہمت، پرعزم اور جرأت آزما ہیں اور جس کام کا تہیہ کر لیں اس میں انجام کی پرواہ نہیں کرتے۔ مخالفین کی کثرت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، لوگ ان کی شجاعت کا لوہا مان چکے ہیں اور اس قدر مرغوب ہیں کہ انہیں اسد کا خطاب دے رکھا ہے۔ خطرے کا لفظ ان کے لیے بے معنی ہے، دشمن کے سامنے ان کی نظریں جھکتی تک نہیں اور طبل جنگ کی آواز ان کے اوپر جادو کا سا اثر کرتی ہے۔ عبد العزیٰ اور اس کے ہم نوا قریش نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ہمراہیوں پر ظلم و تشدد روا رکھنے کے علاوہ تضحیک و تذلیل کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علم ہوتا ہے کہ اس سردار کفر نے آپ کی اہانت کی ہے تو وہ غصے سے لال پیلے ہو کر اپنا بھاری بھرکم کمان کاندھے پر آویزاں کیے قریش کے مجمع میں پہنچ جاتے ہیں اور ابو جہل کو اپنے تیر کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن چند دوستوں کی بروقت مداخلت کام آ جاتی ہے اور اس کی جان بچ جاتی ہے۔ اسی اشتعال کے دوران میں حمزہ بآواز بلند اعلان کرتے ہیں، یا اہل قریش، اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ میں نے تمہارے بتوں کی پوجا آج سے ترک کر دی، اب میں بھی انہی میں سے ایک ہوں، یعنی مسلم۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس کے جلو میں ایک دوسری کامیابی جلد ہی رونما ہونے والی ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے جس درجہ مسلمانوں کے دلوں کو تقویت ہوتی ہے، اسی پیمانے پر اہل قریش کے غرور کا سر بھی نیچے جھک گیا ہے۔ کچھ عرصے تک تو یہ حال رہا کہ وہ اپنے متنفر اور بیزاری کا اعلانیہ اظہار بھی نہ کر سکے، البتہ اب انہوں نے خفیہ طور پر حضور کو ہلاک کر دینے کی سازشیں شروع کر دی ہیں، اور اب اس کی جستجو ہے کہ کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جو ان تدابیر کو عملی جامہ پہنائے۔ سب کی نظریں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑ رہی ہیں۔ ان کی عمر اس وقت 22 سال ہے، نہایت قد آور اور بے پناہ قوت کے مالک ہیں، جلد مشتعل ہو جاتے ہیں، اور اس وقت ان کے چہرے پر ایسی خشونت طاری ہو جاتی ہے کہ بہادر سے بہادر شخص بھی زیر آب ہو جائے۔ لوگ دوسروں کی تلوار سے اتنے خائف نہیں جتنے ان کی قوت بازو سے ڈرتے ہیں، اسی لیے ان کو اس کام کے واسطے موزوں ترین شخص سمجھا جا رہا ہے۔ سازش، خوشامد، چاپلوسی اور ترغیبوں کے ذریعے
لیے ان کے اس فعل پر آمادہ کر لیا جاتا ہے۔ یہ لوگ ان کی بہادری اور شرافت کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملاتے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا قومی فریضہ ہے جس کو صرف آپ ہی انجام دے سکتے ہیں۔ قریش کا یہ حربہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ عمر کو جوش آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں اس صحابی کو ضرور قتل کر دوں گا جس نے قوم کی یکجہتی کو پارا پارا کر دیا ہے، جو ہمارے دین کو شرمناک بتاتا اور ہمارے دیوتاؤں کی تذلیل کرتا ہے۔ اور پھر وہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر گھر سے اور تیز تیز دراز قدم اٹھاتے گلیوں سے گزرتے ہیں۔ انہیں اس حال میں دیکھ کر بچے تو خیر گھر میں گھس ہی جاتے ہیں، بڑے بھی کچھ کم خائف نہیں۔ ان کے چہرے پر خشونت کے آثار اور ہاتھ میں ننگی تلوار کسی عظیم حادثے کا پیش خیمہ نظر آتی ہے۔ اثنائے راہ میں ایک دوست سے مدبیر ہوتی ہے اور وہ پوچھ لیتے ہیں عمر کدھر کا رخ کر دیا، کیا ارادے ہیں؟ جواب دیتے ہیں محمد کے قتل کا ارادہ ہے جو ہمارے بتوں کی مذمت کرتے ہیں۔ دوست مشورہ دیتے ہیں میری بات مانو، محمد کو مت مارو، ان کا قتل ان کی حیات سے زیادہ مصیبت کا باعث بن جائے گا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس کے بعد بنی ہاشم تمہیں زیادہ عرصے تک زندہ رہنے دیں گے؟ اس سے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ تم خود اپنے گھرانے میں جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ عمر حیرت سے دریافت کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملتا ہے تمہاری بہن فاطمہ اور ان کے شوہر سعید بن زید۔ عمر کا غصہ دوسری طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ محمد سے انتقام لینے کا ارادہ ملتوی کر کے اب وہ اپنی ہمشیرہ کے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ صحن میں داخل ہوتے ہی ان کے کانوں میں بہن کی آواز آتی ہے جو کچھ پڑھ رہی ہے۔ وہ ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں اور سننے لگتے ہیں میرا رب ہر شے پر قادر ہے۔ انہیں آتا دیکھ کر فاطمہ اس کاغذ کو جس پر سورہ لکھی ہوئی ہے زانوں کے نیچے دبا لیتی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پارا اس وقت تک کافی چڑھ چکا ہے۔ اندر آ کر وہ غصے سے دریافت کرتے ہیں یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ بہن بات ٹالنے کے لیے کہتی ہے تم نے کچھ بھی تو نہیں سنا، محض خیال ہی خیال ہے۔ عمر گرجتے ہیں میں بہرا تو نہیں ہوں، کیا یہ صحیح ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ اب ان کی نظریں سعید پر گڑ جاتی ہیں اور یہ کہہ کر تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا تلوار چمکاتے آگے بڑھتے ہیں، لیکن فاطمہ بھائی کا ہاتھ تھام لیتی ہیں اور تلوار بلا کسی نقصان پہنچائے پتھر کے فرش سے ٹکرا جاتی ہے۔ اب وہ سعید سے لپٹ جاتے ہیں لیکن فاطمہ بیچ میں آ جاتی اور زخمی ہو جاتی ہیں۔ ان کا خون زمین پر گرتے دیکھ کر عمر اپنا ہاتھ روک لیتے اور سعید کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وقت فاطمہ جوش ایمانی سے سینہ سپر ہو کر کہتی ہیں ہاں عمر، یہ سچ ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان لے آئے ہیں، اب تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر گزرو۔ عمر مردوں سے تو بارہا لڑ چکے ہیں لیکن عورتوں پر ہاتھ اٹھانا مردانگی سے بعید نظر آتا ہے، اس لیے ان کا غصہ یک دم فرو ہو جاتا ہے اور وہ بہن سے کہتے ہیں لاؤ میں بھی تو دیکھوں کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، مگر تم اسے پھاڑو گے تو نہیں؟ نہیں، میں قسمیاں کہتا ہوں کہ ایسا نہ ہوگا، میں پڑھ کر کاغذ تمہیں واپس کر دوں گا۔ عمر قسم کے بڑے پکے ہیں اس لیے کاغذ مل جاتا ہے۔ وہ فاطمہ کے بستر پر بیٹھ جاتے اور پڑھتے ہیں واہ، ہم نے یہ قرآن تمہارے اوپر اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ، یہ تو ہر ایک شخص کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہے جو ڈرتا ہے۔ یہ اس ذات پاک کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں کو بلند کیا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے میری ہی عبادت کرو اور میری ہی یاد کے لیے نماز قائم کرو، کسی کا خوف نہ کرو، میں تمہاری پشت پناہی کروں گا، میں دیکھنے اور سننے والا ہوں۔ ان کی شخونت یکا یک ایک نئے ولولے کا رنگ اختیار کر لیتی ہے، ان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے کیا خوب کلام ہے، کیسی عمدہ باتیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ ان کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ وہ سیدھے صفا پہنچتے ہیں جہاں ایک مکان میں حضور قریش کی جور و جفا سے مجبور ہو کر مقیم ہو گئے ہیں۔ پیغمبر ایک جماعت کو تلقین فرما رہے ہیں جو بڑے غور سے آپ کا لفظ لفظ سن رہی ہے۔ عمر جیسے ہی آتے ہیں حمزہ، عبد الکعبہ اور علی انہیں پہچان لیتے ہیں۔ دوسرے لوگ دیکھنے کے واسطے بڑھتے ہیں اور انہیں سر سے پاؤں تک مسلط دیکھ کر دم بخود رہ جاتے ہیں۔ ان کو حضور کی جان خطرے میں نظر آتی ہے اس لیے وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعلق کوئی خوف نہیں ہوتا۔ عمر جیسے ہی سامنے آتے ہیں آپ باز کو درمیان ہی میں روک کر ان کے پاس پہنچتے اور ایک دوست کی طرح ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
آپ فرماتے ہیں اللہ کا شکر و احسان ہے، کل ہی میں نے خدا سے دعا کی تھی کہ اسلام کو عمرو بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے تقویت عطا فرما۔ اللہ بڑا کارساز ہے، اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ یہ کہہ کر آپ اپنا دست مبارک ان کے ہاتھ پر رکھتے اور فرماتے ہیں عمر جب تک چاہو ہمارے ساتھ رہو۔ عمر کہتے ہیں میں یہاں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی خاطر حاضر ہوا ہوں۔ اس اعلان سے ایک ہیجان برپا ہو جاتا ہے اور اللہ اکبر کے نعرے لگنے لگتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر کہ تم میرے بھائی ہو انہیں سینے سے لگا لیتے ہیں۔ پھر تو ہر شخص ان کی اسی طرح تواضع کرتا ہے اور ان کے اسلام لانے سے تمام مسلمانوں میں ایک ولغلہ مچ گیا ہے، ایک ولغلہ مچ گیا ہے، ایک ولغلہ مچ گیا ہے۔